بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ تو آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بڑا محبوب ہے جو آدمی اپنی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے۔ تو آپ حضرات سب کے لیے دعا مانگا کریں، اور خاص کر جو ہمارے احباب کرام، رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو دعا جو ہے نا ضرور مانگا کریں۔ میں آپ کے لیے یہ جو دعا مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو اس کے بارے میں آپ کو آج تھوڑا بتاتا ہوں کہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، دنیا اور آخرت۔ دنیا اور آخرت کی یہ جو بھلائی ہے نا، یہ سب سے بڑی دعا ہے، یقین مانیں، سب سے بڑی دعا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے، ہم دنیا میں اس کو کچھ دنیا دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو آدمی ہر وقت
دنیا میں لگا رہتا ہے نا، آخرت کی فکر نہیں ہے اس کو، تو دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو بندہ آخرت کی تیاری کر رہا، آخرت کی فکر کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر وہ اعمال کر رہا ہے تو اس عمل اس کے بڑھتے ہی جائیں گے۔ ایک عمل کرے گا تو دوسرے کا شوق ہوگا، نماز پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، زکوٰۃ ادا کروں، حج کروں، نوافل پڑھوں، اور نیکی والے کام میں جو نا وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا، دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو ہم دنیا میں ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے، راحت مل جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، سکون والی زندگی نصیب ہو جائے، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہمارا مقام ہے وہ مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ جس کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں نا، تو یہ دعا آپ ضرور کیا کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اللہ پاک نے دین کے اندر رکھی ہے۔ اور ہر کام کو کرنے کے لیے محنت ہے، اور دین کے کام کو کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو آدمی جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کی حقیقت دل کے اندر اترتی ہے، اور جو محنت کرتا ہے محنت کا نفع اسے ملتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا تو وہ نفع سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسی محنت میں لگے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا تو دھوکا ہے، یہ سب مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ تو ہم آخرت کی کھیتی، اللہ اکبر، آخرت کے کھیتی کے طلبگار بن جائیں۔ یقین مانیے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بھلی کریں گے اور آخرت بھی۔ آپ حضرات دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے چیف جسٹس تھے، 6 ریشم کی دکانیں تھیں، بہت بڑا کاروبار تھا، اور جب دین کے اندر آئے تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو آدمی جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو چیز چھوڑتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے دیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے مکے سے مدینے، اور دیکھیے اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام، اور وقت کے خلیفہ بنے۔ آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں ادب سے، احترام سے۔ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ دین کے اوپر قربان کیا، اپنا سارا مال دین کے اوپر لگا دیا، حتیٰ کہ ایک سوئی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دی، اور اللہ نے کیا مقام دیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، تو ہمارا اللہ بھی ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں، مقام دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حاصل کریں تو ہم تو محنت کر رہے دنیا کی، ساری سوچ فکر کر رہے دنیا کی، اور مانگ رہے جنت، درخت لگا رہے کر کے، اور امید رکھ رہے کہ اس کے اوپر انگور لگیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیز ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یقین مانیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لیں گے بھی اور دیں گے بھی۔ ایک نیکی کر کے جائیں گے، بدلہ ملے گا۔ اگر گناہ ہوں گے پکڑے جائیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، آخرت کی کھیتی کے طلبگار بن جائیں۔ پھر ہماری ترقی ہوگی۔ اگر دنیا کمائیں تو جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ اللہ کے تاجر ہیں، اور دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دگنا دیتے تھے۔ اتنا خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخرت کے کھیتی کے طلبگار، سارا مال اللہ کے راستے میں۔ سارے صحابہ نے قربانیاں دی دین کے اندر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا قربانی دی دین کے اندر؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں ہر گھر میں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ سارے نمازی بن جائیں، یہ سارے دین والے بن جائیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہر وقت دنیا کو سوچ رہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، سب کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا گھر والا، اس کا بھائی، باپ، اس کا شوہر اسے کبھی بھی نہیں
उसने कभी उसको दीन की बात नहीं बताई होगी। जब घर में हम दीन की बात नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? घर में सुन्नत वाले तरीके अपनाएं। हमारा खाना सुन्नत के मुताबिक, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, कारोबार, शादी ब्याह, हर तौर तरीका जब सुन्नत के मुताबिक आएगा तो फिर अल्लाह करीम हमसे राजी होंगे। और जब अल्लाह करीम हमसे राजी होंगे फिर रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, खुशियां आएंगी। तो आज से हम वादा करते हैं कि हम खाना खाएंगे सुन्नत के मुताबिक। आप सल्लम जब खाना नोश फरमाते हैं तो लुकमे को इतना बारीक करते 40 मर्तबा चबाते थे, और इतना बारीक करते 40 मर्तबा चबाते थे। और हम देखें हम कितना टाइम लगाते हैं एक लुकमे के ऊपर। सुन्नत के मुताबिक जब खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, सोएंगे, कारोबार करेंगे, फिर अल्लाह हमसे राजी होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।